میرے آقا سفیروں کی قطار ہے، فتح کی مبارک دینے کے لیے بے چینی سے منتظر ہیں۔ انتظار کرنے دو پارگالی، میں نے بھی بہت انتظار کیا بلغراد کی فتح کے لیے، ان لوگوں کو بھی یہ مزہ چکھنے دو۔ مترجی چلو کھیلتے ہیں، میں ہرا دوں گا تمہیں۔ واہ واہ واہ، شہزادہ آ گیا میرا۔ ابھی تو کام کر رہا ہوں میں، تھوڑا انتظار کر لیں، بعد میں کھیلتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ سبق لکھ رہے ہو؟ استاد نے تمہیں بھی سبق دیا ہے؟ دیکھو میں کیا بنا رہا ہوں، دیکھو غور سے دیکھو۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آؤ دیکھو، رکو ذرا، اب دیکھو اندر کیا نظر آیا؟ ہاں سمجھ گیا، بابا کی تصویر بنائی ہے تم نے۔ Listen correct categorio, hacen pretender unit iniziale per un buon periodo che vuole loro. Adesso te ben create tutto espanado, تو میں نے اسپریسو لے تو افطار دیا۔ آپ کی شاندار فتح کی گونج یورپ کے ایک ایک شاہی محل میں سنی گئی ہے۔ وینس اور ترک سلطنت کی دوستی کے معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے محصول کے معاہدے پر دستخط کر کے بغیر کسی کے اعتراض کے آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں سلطان۔ دیکھتے ہیں بلبل خاص نے پھر بولنا شروع کر دیا۔ فرد پاشا سن رہے ہیں؟ آپ نے تو بہت یاد کیا ہوگا۔ آہستہ پاشا، سننا لے کہیں وہ نہیں سنے گا، خبروں مت۔ میرے آقا، سفیر موچینیگو اپنے ملک وینس کے تجارتی جہازوں کے لیے طرابلس، شام اور اسکندریہ کی بندرگاہوں پر خرید و فروخت کی اجازت کے طلبگار ہیں۔ ٹھہرو پارگالی، میں چاہتا ہوں ظالم شاہ لوئی جو میرے پیغام کا منتظر ہے خالی نہ بیٹھے، سکون سے نہ بیٹھے تخت پر۔ لکھو جلال زادے، شاہ لوئی ظالم اور ایک کافر۔ اس خط کے ذریعے تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بادشاہوں نے میرے تخت و تاج کی اطاعت کی ہے۔ اس جہاں میں کتنے ہی متکبر حکمران فنا ہو گئے۔ تم جسم پر تیر کمان تانے رکھتے ہو، لیکن ترکوں کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہو گئے۔ نہ وولی نہ اویوال، میرے آبا و اجداد نے پسپا ہونے والوں اور کمزوروں پر وار کرنے کو سختی سے منع کیا۔ گھمسان کی جنگ میں بھی امان مانگنے والوں کو امان دی جائے۔ تو پھر یہ سب کچھ جانتے تھے، مگر پھر بھی کیوں تم نے سلطان سلیمان کے دربار میں آ کر تحفظ کے لیے امان کی بھیک نہیں مانگی؟ ہم نے تمہارے غرور کی وجہ سے بدا پیسٹ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سفیر کو تو دیکھو ذرا، کیسا خوف زدہ ہے، جان نکل رہی ہے اس کی۔ سلطان نے چال ہی ایسی چلی ہے کہ اب سفیر اڑتا ہوا جا کر یہ خبر مخبروں کو بتائے گا۔ تم دیکھنا ہلچل مچ جائے گی یورپ کے محلات میں۔ کسی گدھ کی طرح پھڑ پھڑا کر بہت اونچی اڑان اڑ جاؤ، یا تم سانپ کی طرح رینگتے ہوئے کسی بل میں جا کر چھپ جاؤ، تب بھی یاد رکھنا اللہ کی مدد سے اس دنیا کو تمہارے اس غلیظ وجود سے پاک کر دوں گا۔ میری بات سننے والے میرا یہ حکم اپنے آقاؤں تک پہنچا دیں اور انتظار کریں جب یہ خواب سچ ہوگا۔ والسلام۔ سلطان معظم، شاہ لوئی یہ خط پڑھ رہا ہو جب، کاش میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا اس وقت۔ اگر مرد ہے تو جواب بھی مردوں کی طرح ہی دے گا۔ وینس کی خواہشات پر بات کرتے ہیں۔ پارگلی کہہ دو یہ بندرگاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن قبرص کا محصول سونے کے 10,000 سکے ہیں، یہ نہ بھولو۔